میلبورن یہ مشہور ہے لیکن یہ ہے نہیں. دارالحکومت ہے کیمبرا. سوئٹزرلینڈ کا دارالحکومت جنیوا یا زیورخ نہیں، برن ہے. نہیں ہے، برلن ہے. ترکی کے دارالحکومت استنبول یا ازمیر نہیں ہے، انقرہ ہے. مراکش کا دارالحکومت سابلانکا نہیں ہے، رباط ہے. کچھ دارالحکومت ہیں جو ملک کے ہی نام پر ہیں، پیچھے نام گزر چکے ہیں، مثلا کویت سٹی، سنگاپور اور ہانگ کانگ. مکاؤ کا دارالحکومت مکاؤ. افریقہ میں تیونس کا دارالخلافہ بھی تیونس. الجزائر کا الجزیرہ، جبوتی کا جبوتی. اور یورپ میں مناکو کا مناکو، لکسمبرگ کا لکسمبرگ. اور جنوبی امریکہ میں میکسیکو کا میکسیکو سٹی، پاناما کا پاناما سٹی، گوئنیمالا کا گوئنیمالا سٹی. اور آسٹریلیشیا میں ناؤ کا دارالخلافہ بھی ناورو. اور اسی طرح کچھ دارالخلافے ایسے ہیں جو ملک کے نام سے ملتے جلتے ہیں، جیسے کہ گنی بساؤ کا بساؤ، نکارا گوا کا مناگوا، اور ڈومینکن کا سانتو ڈومینگو، اور ایسلواڈور کا سان سلواڈور. تو یہ ملتے جلتے نام ہیں. اس میں بعض دفعہ شبہ پڑ جاتا ہے، تو اگر یہ معلومات ذہن میں ہوں تو پھر انسان غلطی نہیں کھاتا. اور بسا اوقات دارالخلافہ کا نام شہر کا نام لکھا ہوتا ہے، انسان ملک کا نام سمجھتا ہے، یا لکھا ملک کا نام ہے، انسان اس شہر کا نام سمجھ بیٹھتا ہے اگر اسے معلوم نہ ہو تو. کچھ فرضی شکل رکھنے والے ملک ہیں جن میں قطر ہے. قطر کمن زبان، زبان کی طرح ہے اس کا رقبہ. جزیرۃ العرب یہ دل کی طرح ہے. بر اعظم افریقہ سر کی مانند ہے. صحرائے سینا کوہ طور یہ چھوٹے دل کی طرح ہے. چلی یہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. اور اٹلی یہ ٹانگ کی طرح، یہ ایڑی والے بوٹ کی طرح. اور اس کی نوک پر تکونی جزیرہ ہے، تکون کی شکل میں، وہ سسلی ہے. تو کہ جیسے کوئی شخص اپنے بوٹ سے گیند کو اچھال رہا ہے. اٹلی اور سسلی. کچھ ملک ایسے ہیں جن سے مختلف جانوروں یا چیزوں کی فرضی شکلیں بنتی ہیں. مثلا پاکستان ہے تو اس کی شکل بعض لوگ تو کہتے ہیں شیر کسی ہے، اور لیکن یہ تب ہے کہ جب کشمیر کو ساتھ ملائیں تو. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ بطخ کی شکل سے ہے. اور انگلینڈ اور آئرلینڈ، ان دونوں ملکوں کی شکل جب دیکھیں گے آپ تو ایسے لگے گا جیسے خرگوش ہے انگلینڈ اور آئرلینڈ ہے گاجریں، اور خرگوش گاجریں کھا رہا ہے. اور خلیج عقبہ، خلیج سوئز یہ خرگوش کے کان کی طرح ہے.
قرن افریقہ گزر چکی ہے بات. 4 ممالک ہیں، ایتھوپیا، ایریٹریا، جبوتی اور صومالیہ. یہ گینڈے کے ایک سینگ کی طرح ہیں. افغانستان ہاتھی کی سونڈ کی طرح ہے. اور ڈنمارک پچھلے پاؤں پہ کھڑے چوہے کی شکل میں ہے. اور اسی طرح فلوریڈا میامی کی طرح ہے. اور ناروے وہ موسیقی کے آلے کی طرح ہے. پھر کچھ ملک ایسے ہیں جو جزوی طور پہ یا کلی طور پہ دوسرے ممالک کے درمیان میں ہے، اور چاروں طرف سے دوسرے ملک ان کو گھیرے ہوئے ہیں. ایسے ممالک کو لاک لینڈ کہتے ہیں، لاک لینڈ. اب کچھ ملک تو کلی طور پہ گھرے ہوئے ہیں کہ چاروں طرف دوسرا کو ملک ہے. اٹلی کی حدود میں 2 چھوٹے ملک ہیں جو عیسائیت کی بنیاد پہ وجود میں آئے تھے، ویٹیکن اور سان مارینو. ویٹیکن جس کا درخت ویٹیکن سٹی ہے. آپ عیسائیت کے تقابلی جائزے میں ویٹیکن سٹی کا تذکرہ سن چکے ہیں. یہ اٹلی کے دارالحکومت روم میں ایک چھوٹا سا ملک ہے، دنیا بھر کے عیسائیوں کا مذہبی مرکز ہے. اس کا رقبہ صرف نصف مربع کلومیٹر ہے، اور آبادی 4858 افراد پر مشتمل ہے، تقریباً 5000. مارینو، سان مارینو اس کا دارالخلافہ ہے. اس کا رقبہ 61 کلومیٹر اور آبادی تقریباً 30,000 ہے. یہ قدیم ترین جمہوریہ کہلاتی ہے دنیا کی. 301 عیسوی میں مالینوس نامی ایک عیسائی مشنری نے اسے قائم کیا تھا. اور دوسرا ہے جنوبی افریقہ کی حدود میں 2 ملک ہیں، سوازی لینڈ اور لیتھوسو. ملائیشیا کے شرقی حصے میں برونائی دارالسلام اور غربی میں سنگاپور یہ الگ کیے گئے تھے. تو یہ ملائیشیا کے اندر سے 2 ملک الگ بنائے گئے ہیں. اور گمبیا بانجل یہ ملک ہے، سینیگال میں ایک پٹی کی شکل میں ہے. اور کچھ ملک ہیں جو جزوی طور پہ دوسرے ممالک کے اندر ہیں. امریکہ کی 50 میں سے 48 ریاستیں اکٹھی ہیں، اور ایک ریاست الاسکا کینیڈا کے کنارے پہ ہے. یہ رقبے کے اعتبار سے امریکہ کی سب سے بڑی ریاست ہے. ایک ریاست ہے ہونولو، یہ بحر الکاہل کے درمیان میں ہے. پرل ہاربر نامی بندرگاہ اسی جزیرے میں ہے، جس کے جزیرے پر جنگ عظیم دوم میں جاپان کے کامیاب حملے کے بعد امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم برسائے تھے.
تو امریکہ کی 50 ریاستیں ہیں. ان 50 ریاستوں کا نشان امریکی جھنڈے پہ 50 ستاروں کی صورت میں بنایا گیا. روس کا ایک حصہ ہے لینن گراڈ، یہ بالٹک ریاستوں کی دوسری طرف ہے. عمان جس کا دارالخلافہ مسقط ہے، تو اس کا ایک ٹکڑا متحدہ عرب امارات. اس میں مضیق ہرمز کے کنارے پہ ہے، اس کا نام ہے حصب. آذربائیجان کا ایک ٹکڑا آرمینیا کے دوسری طرف ہے. اور 7واں طریقہ آخری وہ یہ کہ کچھ تو اب یہ جو 7واں طریقہ ہے، اس میں قرائز پر چھوٹے چھوٹے جزیرے تو بہت سارے ہیں. ایسے جزیرے میں جو ایک ہی جزیرے کی مستقل ایک جزیرہ ایک ملک ہے، جیسے مالٹا ہے. بحر ابیض کہتے ہیں اس کو. 316 کلومیٹر آبادی ہے، 4 لاکھ لوگ ہیں، 316 رقبہ ہے کلومیٹر. ناورو ہے بحر الکاہل کے اندر، یہ 21 کلومیٹر رقبہ ہے اور 13,000 آبادی ہے. بحرین خلیج فارس میں مجمع الجزائر ہے اور سعودی عرب کے ساتھ ہے. اس کا رقبہ 650 کلومیٹر ہے. اور سعودی عرب سے بحرین کی طرف ایک پل جاتا ہے جو تقریباً سعودیہ سے شاید کوئی 8 گھنٹے سے بھی شاید کم کا سفر ہے. آبادی تقریباً 6 لاکھ ہے. اچھا، خشکی پہ کچھ ملک ہیں جن کا حجم بہت چھوٹا ہے. مثلا لکسمبرگ یورپ کا ایک چھوٹا سا امیر ملک ہے. دنیا کے 150 بینکوں نے اس میں اپنی شاخیں کھولی ہیں. جرمنی، فرانس اور بیلجیم کے سنگم پہ ہے. اندورا اسپین اور فرانس کی سرحد پر ہے. 200 مربع کلومیٹر رقبہ ہے اور 81,000 آبادی ہے. مناکو
یورپ کا ملک ہے، 2 کلومیٹر ہے صرف اس کا رقبہ، اور بحری ابیض کے ساحل پہ ہے، فرانس کے جنوبی کنارے۔ ہانگ کانگ چین کی سمندری سرحد پر ایک ملک ہے جس کا رقبہ 1000 مربع کلومیٹر، آبادی صرف 70,000 ہے۔ مکاؤ ہانگ کانگ کے قریب ایک ملک ہے جس کا رقبہ 29 مربع کلومیٹر اور آبادی 5,500 ہے، 5.5 لاکھ ہے۔ سیاسی اعتبار سے کچھ حیرت انگیز بات کہ جب پاکستان بنا تو مثلث شکل میں 3 ٹکڑوں میں تھا، مغربی پاکستان اور حیدرآباد دکن، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش، اور مغربی پاکستان یہ ہمارا ملک، اور حیدرآباد دکن جوناگڑھ اور بھارت کے بالکل وسط میں۔ جوناگڑھ اور حیدرآباد پر تو پہلی رات میں ہی قبضہ ہو گیا، اور بنگلہ دیش صرف 23 سال پاکستان کے ساتھ رہا، پھر اس پر بھی قبضہ ہو گیا۔ تو بہرحال یہ کچھ جغرافیہ تھا دنیا کا سیاسی، تو آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ آپ اسے یاد فرما لیں، ان باتوں کو ذہن نشین فرما لیں، تو انشاءاللہ پھر کل آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔